فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے بھی شرک کیا۔ ومن تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ دیا اس نے بھی شرک کیا۔ یعنی یہ لوگ جو دکھاوے کے طور پر اللہ کے راہ میں خرچ کر رہے ہیں، ایسے لوگ جنت میں نہیں بلکہ جہنم میں جائیں گے۔ کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں آپ، کوئی مولانا وغیرہ آ گئے، ہمارے توحید صاحب آ گئے وہیں پہ، ارے یار بڑھ کے مولانا اتنے بڑے شیخ آبادی میں اور اس علاقے میں اتنے بڑے عالم آ گئے، اب نماز وہ صحیح سے پڑھنے لگے۔ پہلے تو پڑھا تھا دھاڑا دھڑ دھاڑا دھڑ دھاڑا دھڑ، اب پڑھنے لگا اچھے سے، کئی جلسے میں میرا نام نہ لے لے۔ اب وہ نماز پڑھ رہا ہے، ان کو دکھانے کے لیے یہ کہیں گے بڑے اچھے بہترین طریقے سے آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ نماز اگر آپ نے کسی کو دکھانے کے لیے آپ نے وہ نماز پڑھی تو وہ نماز پڑھنا بھی ثواب اس کے اندر نہیں ہے، بلکہ اس نماز کے ذریعے سے بھی آدمی جہنم میں جاتا ہے۔ عبادت آپ کر رہے ہیں لیکن آپ کا عبادت بیکار جا رہا ہے۔ ومن صام یرائی فقد اشرک، اور جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے بھی شرک کیا۔ عبادت اوریجنل ہونا چاہیے، عبادت کے اندر ڈپلیکیٹ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اب آپ بولیے گا مولوی صاحب یہ عبادت اوریجنل کیسے ہو؟ ہم تو عبادت کر رہے ہیں، عبادت اوریجنل کیسے ہو؟ اس عبادت کو اوریجنل کیسے ہم مانیں گے یہ آپ بتائیے۔ ہم عبادت تو کر رہے ہیں لیکن عبادت کے اندر آپ اس عبادت کو اوریجنل اور اس کو عمل صالح اس کو کیسے کہیں گے؟ نماز آپ پڑھتے ہیں، نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، آپ اللہ کے راہ میں خرچ کر رہے ہیں، ہم بھی خرچ کر رہے ہیں، روزہ ہم بھی رکھ رہے ہیں، آپ بھی رکھ رہے ہیں، شادی بیاہ ہو رہی ہے، لوگ کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں۔ اس عمل کو یہ بھی ایک عمل ہے لیکن اس عمل کو عمل صالح کیسے مانا جائے؟ تو سنو، یہ میں نہیں کروں گا بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کوئی عمل کرو تو عمل صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرو، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کرو، تب سمجھو یہ عبادت آپ کی قابل قبول ہے۔ عبادت ہو رہی ہے لیکن اس کے اندر خلوص ہونا چاہیے، خالصتاً للہ، اللہ کے لیے عبادت ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی بھی کوئی عبادت کیا کرتے تھے، باقاعدہ کہا کرتے تھے قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ ہی کے لیے عبادت کرنے کا حکم دیا گیا۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ، اللہ کے لیے ہی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا۔ عبادت آپ کر رہے ہیں اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، خلوص، دکھاوا نہیں، ریاکاری نہیں۔ آپ دے رہے مسجد کو، مدرسہ کو، کہیں بھی آپ دے رہے تو یہ اخلاص آپ کا یہ دل ہونا چاہیے، چیز میں اللہ کے لیے دے رہا ہوں، ریاکاری کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں۔ آپ نے 50 لکھایا لیکن آپ کو تو دینا نہیں ہے بلکہ ریاکاری اور دکھاوا، شو کرنا ہے کہ اس جلسے میں سب سے زیادہ چندہ اس نے دیا ہے، ریاکاری اس کے اندر ہے۔ خلوص، اللہ تبارک و تعالی خلوص کو پسند کرتا ہے اور اخلاص کو پسند کرتا ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے باقاعدہ اعلان کر دیا ہے کہ عبادت کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ۔ رواہ مسلم۔
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما آمین. قابل محترم ناظم جلسہ فضیلت الشیخ توحید عالم سلفی حفظہ اللہ وتولا، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، قرب و جوار سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، رات کافی گزر چکی ہے، اس وقت تک تو پروگرام ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ادھر کا جو پروگرام کا ماحول بنا ہوا ہے حتی مطلع الفجر پروگرام چلتا ہی ہے، جلسوں کو اصلاح کی ضرورت ہے۔ آپ کے اس علاقے میں جو اجلاس ہوا کرتے ہیں اس کے اندر اصلاح کی ضرورت ہے، ایک منظم طریقے سے جلسے کو کیا جائے، تب اس جلسے سے آپ کو فائدہ نظر آئے گا۔ پوری رات جلسہ کرا لینا یہ مناسب بھی نہیں ہے، اور کسی آدمی کو رات بھر جگہ کر کے تقریر کرانا یا تقریر سنانا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اب ایک آدمی رات بھر جاگے گا تو دوسرا دن اس کا بیکار چلا جائے گا، جو عالم پوری رات جاگے گا وہ دوسرے دن اس کی دوسرا دن کیسے کٹے گا وہ آپ سمجھ سکتے ہیں، اور اگر آپ پوری رات جاگ جائیں تو دوسرے دن آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ اسی وجہ سے عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری رات عبادت کرنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، آخری پہر میں جو لوگ استغفار کرتے ہیں ان لوگوں کی تعریف اللہ تعالیٰ نے کی ہے، پوری رات نہیں۔ دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانا ایک عبادت ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا چاہیے، لیکن سسٹم کو چینج کیا جائے، اس کے اندر سدھار ہونا چاہیے۔ قرآنی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو اور عمل صالح کرنے والے کو جنت کی بشارت سنائی ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنین کو بشارت سنا دیجئے، آپ ایمان لانے والوں کو، ایمان لانے والیوں کو جنت کی خوشخبری صبح سماچار ان کو سنا دیجئے جن لوگوں نے ایمان لایا۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل کیا، اچھے عمل کیا، جس نے پنیہ کام کیا، جس نے بہترین کام کیا، ان کو بھی جنت کی بشارت سنا دیں۔ کس جنت کی بشارت؟
ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنت کی بشارت سنائیں جس کے اندر نہریں بہتی ہوں گی۔ اور آپ قرآن کا جب مطالعہ کریں گے تو جنت میں 4 طریقے کی نہریں بہتی ہیں۔ فیہا نہار من لبن، دودھ کی نہر، پانی کا نہر، شہد کا نہر، شراب کا نہر، یہ 4 طرح کی نہریں جنت کے اندر بہہ رہی ہیں۔ شہد آدمی کو کتنا ملے گا؟ نہر اس کی بہتی ہے۔ دودھ، آج کل دودھ لینے کے لیے جاؤ آدمی، دودھ اوریجنل نہیں ملے گا، اس میں دودھ کم رہے گا، پانی زیادہ۔ اور پانی آپ پیجئے بوتل میں 2 4 5 10 دن رکھ لیجئے، اس کے بعد وہ پانی خراب۔ جنت کے اندر جو نہریں بہتی اس کے اندر کسی بھی نہر میں ذرہ برابر خرابی نہیں۔ تو نہریں بہتی ہے، اس جنت کی بشارت سنائیے۔ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسی جنت کی بشارت سنائیں جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور جس جنت کے اندر بہت سارے پھل فروٹ موجود ہیں، ہر طریقے کے پھل فروٹ اس کے اندر موجود ہے۔ کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها، جنت کے اندر پھل ملیں گے طرح طرح کے۔ دنیا کے اندر جو فروٹ ہیں اسی طریقے سے جنت کے اندر بھی فروٹ ہیں، لیکن کھانے کے بعد لذت کے اندر، اس کی مزہ کے اندر چینجنگ آ جائے گی۔ وہ کہے گا یہ تو جنت ہی کی طرح سے، یہ تو دنیا ہی کی طرح دیکھنے میں تو سیب ہے لیکن کھانے میں بڑا مزہ ہے۔ وازواج مطہرہ، فرمایا اس جنت کے اندر پاک لڑکیاں ہیں۔ وازواج مطہرہ، جن لڑکیوں کو اللہ تعالیٰ نے پاک رکھا ہوا ہے، پاک کر کے رکھا ہوا جنتیوں کے لیے، ایسی لڑکیاں جس کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر وہ جنت سے جھانک دیں دنیا کے طرف تو پوری دنیا روشن ہو جائے، پوری دنیا روشن ہو جائے، پوری دنیا چمک جائے۔ اور اگر وہ دنیا میں جھانک دیں، ان کا دوپٹہ دنیا میں اگر پھینک دیا جائے تو اس دوپٹے کی قیمت آسمان و زمین کے اندر جتنے خزانے ہیں اس دوپٹے کی قیمت کے برابر بھی پوری دنیا کے خزانے نہیں پہنچ سکتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، وازواج مطہرہ، جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں رکھی ہے اس کا بیان اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ پاک کی ہوئی لڑکی ہے، ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے بنا کر کے رکھی۔ حدیث میں آتا ہے ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کسی آنکھ نے اس جنت کو دیکھا ہی نہیں ہے کہ جنت کیسی ہے۔ جنت کو جو اعلیٰ لیول کا جنت ہے، جنت الفردوس جسے کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرمایا تھا لوگوں اگر جنت ہی مانگنی ہے، اگر جنت کا ہی سوال کرنا ہے تو جنت الفردوس کا تم سوال کیا کرو، جنت الفردوس مانگا کرو۔ اس اعلیٰ جنت کا کیا کہنا، ما لا عین رات ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنا ہی نہیں ہے، کسی نے بیان نہیں کیا ہے، اس جنت کی خوبصورتی کو کسی نے آج تک سنا ہی نہیں ہے۔
ولا خطر علی قلب بشر، کسی کے دل میں خیال تک بھی نہیں آیا ہے کہ جنت کیسی ہے. اتنا بیوٹیفل جنت آپ سمجھ سکتے ہیں. جنت کے اندر موت نہیں، جنت کے اندر ٹینشن نہیں، جنت کے اندر بڑھاپا نہیں، جنت کے اندر بیماری نہیں، جنت کے اندر کسی طریقے سے کوئی پریشانی نہیں. اس جنت کی بشارت کن کو سنائے؟ آمنو، جن لوگوں نے ایمان لایا. اب ہم اور آپ کہیں گے کہ ہم نے بھی ایمان لایا ہے، ہم نے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے. اللہ کہتا ہے ایسا کلمہ پڑھنے والا جھوٹا ہے. لا الہ الا اللہ ہم اور آپ پڑھتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات کے پر بھروسہ ویسا نہیں ہے جیسا بھروسہ ہونا چاہیے. اللہ کی ذات کے پر بھروسہ نہیں ہے. ہمارا اور آپ کا توکل اللہ کی ذات کے اوپر نہیں ہے. ہم اپنی دکان چھوڑ کر کے مسجدوں میں نہیں جا سکتے. آذان ہو جانے کے بعد ہم اپنی دکانوں کو کھولے ہوئے ہیں اور ہم اپنی دکان کے اندر دکانداری کر رہے ہیں. ہم مسجدوں کے اندر جا نہیں سکتے. میرے بھائیو، یہ ہمارا کیسا ایمان ہے اور یہ ہمارا کیسا عقیدہ ہے. اللہ کی ذات کے اوپر توکل ہے ہی نہیں، اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ نہیں ہے. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا. کہیں فرمایا خالصا من قلبی، جس نے دل سے کہا، زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، ہو گیا. بہت سے لوگ لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں لیکن اللہ کی ذات کے پر ویسا بھروسہ نہیں جیسے صحابہ کو بھروسہ تھا، جیسے سلف صالحین کو اللہ کی ذات کے پر بھروسہ تھا. آج مسلمان کو اللہ کی ذات کے پر بھروسہ نہیں. اللہ کو اللہ مان رہا ہے لیکن اللہ کو ماننے کے باوجود اللہ کے پر یقین اور بھروسہ نہیں. آج مسلمان اللہ کے ذات کے پر ویسا بھروسہ نہیں کر رہا ہے. اللہ پر ہی بھروسہ کرنا ہوگا. آج دیکھیے بہت سے لوگوں کو شادی ہونے کے بعد 2-4 سال تک بچے نہ ہو تو پھر گیا بابا کے پاس، قبر والوں کے پاس، فلاں فلاں مزار کے پاس پہنچ گیا، دے دے بابا، دے دے بابا، دے دے بابا. وہ کیا دے گا؟ ضعف الطالب والمطلوب. قرآن کہتا ہے کہ مانگنے والا بھی کمزور اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور. 2-4-10 سال تک بچے نہ ہوئے تو یہاں سے وہاں دوڑے، وہاں سے یہاں دوڑے، کبھی اس بابا کے پاس کبھی اس بابا کے پاس. اللہ کہہ رہا مانگنے والا تو بھی کمزور اور جس سے تو مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور. کمزور سے تو مانگ رہا ہے، جس سے مانگ رہا ہے ایان یبعثون، اس کو اتنا بھی معلوم نہیں ہے کہ دوبارہ زندہ اپنی قبر سے کب کیا جائے گا. ایسی ہستیوں سے تو مانگ رہا ہے. اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. قرآن کہتا ہے سنو اے دنیا کے لوگوں، جن لوگوں کو تم پکار رہے ہو، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑھ کر کے گمراہ کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو پکارے. مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. قرآن کہتا ہے کہ قیامت تک اس کی پکار کو وہ سن نہیں سکتا. ابھی سن ہی نہیں پا رہا تو دے گا کیا؟ جواب کیا دے گا؟ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. قیامت تک اس کو جواب نہیں دے سکتا ہے. قیامت تک اس کو جواب وہ کیا دے گا؟ وہ خود کمزور ہے، وہ کیا دے گا؟ اسی وجہ سے آج دیکھیں مسلمانوں کو آج اللہ کی ذات کے پر بھروسہ نہیں ہے. نماز کچھ نہیں، روزہ کچھ نہیں، عبادت کچھ بھی نہیں، ہاں، اور بس
اللہ پر بھروسہ کہاں ہے؟ اللہ پر بھروسہ ہے؟ آج مسلمانوں کو ذرا دیکھیے، جس طریقے کا ایمان ہونا چاہے ویسا ایمان آج مسلمانوں کے اندر نہیں ہے۔ آج ویسا ایمان نہیں ہے۔ آج حرام خوریوں کے اندر مسلمان مبتلا ہے، حلال کمائی کے اوپر یقین نہیں ہے اس کو، حرام خوریوں میں یہ قوم مبتلا ہو چکی ہے۔ غور کیجئے میرے بھائی، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حرام کھانے والا جنت میں نہیں جائے گا، حرام کھانے والے کی بھی دعا بھی اللہ نہیں سنے گا۔ مطعمہ حرام وملبسہ حرام، جس کا کپڑا حرام کا ہو اور جس کا کھانا حرام کا ہو، جس کا اوڑھنا بچھونا حرام کا ہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کو بھی قبول نہیں کرے گا اور ایسے لوگوں کی دعائیں بھی اللہ نہیں سنے گا۔ جب یہ اللہ نے اعلان کر دیا، اس کے باوجود آج کل کے مسلمانوں کو دیکھیے اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں رہتا ہے اور غلط طریقے سے پیسہ کمانا شروع کر دیتا ہے، غلط طریقوں کو اپنانا شروع کر دیتا ہے۔ فرمایا آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لاؤ اور نیک عمل کرو، والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، یہ جنتی ہے اور یہ جنت کے اندر ہمیشہ رہیں گے جو مومن اور نیک عمل کرنے والے۔ آج ہمارے یہاں مومن ہی نہیں ہے۔ شادی بیاہ میں دیکھیے اپنا بہت بڑا مومن اپنے آپ کو سمجھتا ہے، اور شادی بیاہ میں گاڑی چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے۔ میرے بھائی کیوں؟ اب آپ بتائیے کیسے مومن؟ غور کیجئے ایمان کہاں چلا گیا؟ غلط طریقے سے پیسہ آ رہا، پیسہ بھی لے رہے ہیں۔ ایمان ہونا چاہیے صحابہ کی طرح، صحابہ کرام کی طرح ایمان ہونا چاہیے اور نیک عمل ہونا چاہیے۔ آج ہمارے یہاں نیک عمل ہے ہی نہیں، چندہ لکھا رہا ہے تو آدمی سوچتا ہے کہ ارے اتنی بڑی جماعت اور اتنی بڑی مجمع کے اندر بھیڑ بھاڑ میں اپنا نام لکھوا دیتا ہوں، چندہ کون دے گا؟ لکھوا دیا 50,000 ڈیو، اور نقد کتنا؟ 5,000، اور یہ 5,000 دے گا، 50,000 گیا، وہ ختم۔ عبادت بھی کر رہا ہے اور ریاکاری ہے، دکھاوا ہے۔ ایک جگہ گیا، ایک آدمی لکھوایا 50,000، دوسرا لکھوایا تم سے ہم کم تھوڑی ہیں 60,000، پھر وہ آگے بڑھتا ہے، پھر یہ آگے بڑھتا ہے، یہ چل رہا دونوں میں۔ دینا تو کسی کو نہیں ہے، لیکن دونوں کے بارے میں جان جائے بہت دینے والا ہے۔ ریاکاری دیکھ رہے ہیں آپ، ایک عبادت کر رہا ہے لیکن ریاکار۔ یہ بات میں پتہ چلا مولوی صاحب یہ ہر سال یہ لکھواتے ہیں لیکن دیتا نہیں۔ غور کیجیے آپ، یہ کیا، یہ کون سا عمل ہے؟ اس کو نیک عمل کہیں گے؟ نیک عمل، یہ نیک عمل۔ من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے بھی شرک کیا۔ ومن تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ دیا اس نے بھی شرک کیا۔ یعنی یہ لوگ جو دکھاوے کے طور پر اللہ کے راہ میں خرچ کر رہے ہیں، ایسے لوگ جنت میں نہیں بلکہ جہنم میں جائیں گے۔ کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں آپ، کوئی مولانا وغیرہ آ گئے، ہمارے توحید صاحب آ گئے وہیں پہ، ارے یار بڑھ کے مولانا اتنے بڑے شیشہ آبادی میں اور اس علاقے میں اتنے بڑے عالم آ گئے، اب نماز وہ صحیح سے پڑھنے لگے۔ پہلے تو پڑھ رہا تھا دھاڑا دھڑ دھاڑا دھڑ دھاڑا دھڑ، اب پڑھنے لگا اچھے سے، کئی جلسے میں میرا نام نہ لے لے۔ اب وہ نماز
پڑھ رہا ہے ان کو دکھانے کے لیے، یہ کہیں گے بڑے اچھے بہترین طریقے سے آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ نماز اگر آپ نے کسی کو دکھانے کے لیے آپ نے وہ نماز پڑھی تو وہ نماز پڑھنا بھی ثواب اس کے اندر نہیں ہے، بلکہ اس نماز کے ذریعے سے بھی آدمی جہنم میں جاتا ہے۔ عبادت آپ کر رہے ہیں لیکن آپ کا عبادت بیکار جا رہا ہے۔ وَمَن صَامَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ، اور جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے بھی شرک کیا۔ عبادت اوریجنل ہونا چاہیے، عبادت کے اندر ڈپلیکیٹ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اب آپ بولیے گا مولوی صاحب یہ عبادت اوریجنل کیسے ہو؟ ہم تو عبادت کر رہے ہیں، عبادت اوریجنل کیسے ہو؟ اس عبادت کو اوریجنل کیسے ہم مانیں گے یہ آپ بتائیے۔ ہم عبادت تو کر رہے ہیں لیکن عبادت کے اندر آپ اس عبادت کو اوریجنل اور اس کو عمل صالح اس کو کیسے کہیں گے؟ نماز آپ پڑھتے ہیں، نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، آپ اللہ کے راہ میں خرچ کر رہے ہیں، ہم بھی خرچ کر رہے ہیں، روزہ ہم بھی رکھ رہے ہیں، آپ بھی رکھ رہے ہیں، شادی بیاہ ہو رہی ہے، لوگ کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں۔ اس عمل کو یہ بھی ایک عمل ہے لیکن اس عمل کو عمل صالح کیسے مانا جائے؟ تو سنو، یہ میں نہیں کروں گا بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کوئی عمل کرو تو عمل صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرو، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کرو، تب سمجھو یہ عبادت آپ کی قابل قبول ہے۔ عبادت ہو رہی ہے لیکن اس کے اندر خلوص ہونا چاہیے، خالصتاً للہ، اللہ کے لیے عبادت ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی بھی کوئی عبادت کیا کرتے تھے، باقاعدہ کہا کرتے تھے قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ ہی کے لیے عبادت کرنے کا حکم دیا گیا۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ، اللہ کے لیے ہی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا۔ عبادت آپ کر رہے ہیں اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، خلوص، دکھاوا نہیں، ریاکاری نہیں۔ آپ دے رہے مسجد کو، مدرسہ کو، کہیں بھی آپ دے رہے تو یہ اخلاص آپ کا یہ دل ہونا چاہیے، یہ چیز میں اللہ کے لیے دے رہا ہوں، ریاکاری کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں۔ آپ نے 50 لکھایا لیکن آپ کو تو دینا نہیں ہے بلکہ ریاکاری اور دکھاوا شو کرنا ہے کہ اس جلسے میں سب سے زیادہ چندہ اس نے دیا ہے، ریاکاری اس کے اندر ہے۔ خلوص، اللہ تبارک و تعالی خلوص کو پسند کرتا ہے اور اخلاص کو پسند کرتا ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے باقاعدہ اعلان کر دیا ہے کہ عبادت کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس انداز سے لوگوں کو فرمایا، اس انداز سے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ صَامَ يَوْمًا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ خُتِمَ لَهُ بِهِ دَخَلَ الْجَنَّةِ، جس نے روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھا، دیکھ رہے ہیں آپ، ابتغاء وجہ اللہ، کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اور اسی پر اس کی موت ہوئی، دخل الجنہ، تو وہ جنت میں جائے گا، جنت میں جائے گا۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث بیان فرمائی ہے جب جہنم کے اندر 3 لوگوں کو ڈالنے کے لیے اللہ تعالیٰ بلائے گا، ایک آدمی کو بلائے گا ادھر، جب وہ آدمی آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ دنیا میں تم کیا کر کے آئے ہو؟ وہ جواب دے گا کہ اللہ تعالیٰ میں اپنے مال کو تیرے لیے خرچ کر کے آیا ہوں۔ کہے گا اللہ تعالیٰ تو جھوٹ بول رہا ہے، ہاں میں جھوٹ کہاں بول رہا ہوں؟ کہے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، تم نے تو میرے لیے خرچ نہیں کیا ہے، ہاں تم نے مال بہت ہی زیادہ خرچ کیا ہے، ہر جلسے میں تو سب سے زیادہ دیا کرتا تھا، سب سے زیادہ تو دیا کرتا تھا، جب چندے کا اعلان ہوتا تھا تو دیتا تھا، لیکن تیرا مقصد یہ تھا کہ لوگ مجھے سب سے زیادہ چندہ دینے والا سمجھیں، تم کو دنیا میں سب سے زیادہ چندہ دینے والا سمجھ لیا، تم نے مجھے خوش کرنے کے لیے اللہ کے راہ میں
خرچ نہیں کیا، اس وجہ سے تیرا وہ چندہ اور تیرا وہ صدقہ میں نے قبول نہیں کیا۔ تمہیں دنیا میں شہرت ملے، اب یہاں پہ تمہیں کچھ نہیں مل پائے گا۔ اب فرشتوں سے کہے گا فرشتوں اس کو پکڑو اور جہنم کے اندر ڈال دو۔ میرے بھائیو ذرا غور کرو، یہ حدیث کون کہہ رہے ہیں؟ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، یہ اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کو بیان کرتے کرتے بے ہوش بھی ہو جایا کرتے ہیں۔ عبادت کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، تب وہ عبادت قابل قبول ہے، ریاکاری نہیں۔ پہلا اوریجنل عبادت آپ کیسے سمجھیں گے؟ اخلاص ہونا چاہیے۔ آپ نماز پڑھ رہے، روزہ رکھ رہے، حج کر رہے، عمرہ کر رہے، آج کل تو حج کرنے کے لیے آدمی حج ابھی کیا ہی نہیں ہے، اور اس سے پہلے اس کو لوگ حاجی صاحب کہنے لگے، اور وہ اپنے آپ میں بھی فخر کرنے لگا بھی یہ سب کو حاجی صاحب کہہ رہا ہے، ابھی حج کرنے گیا ہی نہیں ہے۔ اور حاجی صاحب اور تو اور ریاکاری کی حد ہو گئی ہے۔ ایک جگہ ایک آدمی حج کر کے آیا اور اس کے بعد اس کا کچھ بقایا تھا، کسی جگہ پہ پہنچا اور کہا کہ بتائیے تو میرا کتنا بقایا ہے۔ اس نے رجسٹر نکالا اور کہا اچھا عبداللہ صاحب آپ کا تو بقایا 22,000 روپیہ ہے۔ اس نے کہا 22,000 ہے؟ ہاں۔ آپ نے نام کیا لکھا؟ بولا عبداللہ۔ بولا عبداللہ اب مت لکھیے، اب لکھیے حاجی عبداللہ۔ وہ بڑھوا لیا، حاجی صاحب پیسہ کچھ نہیں دیا لیکن اس کے نام کے سامنے حاجی بڑھا دیا۔ یہ ریاکاری نہیں ہے، حاجی بڑھا دیا، پیسہ کچھ نہیں دیا۔ اب تصور کر سکتے ہیں میرے بھائیو اس کا حج قبول ہوا؟ حاجی حج کر رہا تو لوگ مجھے حاجی کہیں، اب یہ تو ریاکاری ہے۔ اب ہزار وہ کتنوں بھی حج کر لیں اس طریقے کے، وہ حج قابل قبول نہیں۔ خلوص ہونا چاہیے۔ پہلا کوئی بھی عمل کرنے کے لیے کوئی بھی کام آپ کر رہے تو اس کے اندر 3 شرطیں پائی جانی چاہیے۔ پہلی شرط یہ کہ اخلاص کے ساتھ وہ کام کیا جائے۔ ایک تو مومن ہو، ایمان والا تو ہونا ہی چاہیے۔ ایمان ہی نہیں ہے اور کتنوں بھی آپ اب ہمارے ہندو بھائی لوگ بہت سے پنیہ والا کام کرتے ہیں، اس کو اس کا اجر دنیا میں ملتا ہے، مرنے کے بعد اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ جو بھی کچھ کر رہا ہے ایمان ہونا ضروری ہے۔ ایمان آپ کے پاس ہے ہی نہیں اور نماز آپ پڑھ رہے ہیں، اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے، آخرت پر ایمان نہیں ہے، رسول پر ایمان نہیں ہے، آپ عبادت کرتے چلے جائیے، ایمان ہی نہیں ہے تو آپ کی عبادت کچھ بھی نہیں ہے۔ ایمان کے بعد یہ اخلاص دوسرے نمبر پر ہے، اخلاص دوسرے نمبر پر، پہلے نمبر پر ہے ایمان، اللہ پر یقین، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل، اور توحید میں کوئی کمپرمائز نہیں ہے، توحید کے اندر کوئی کمپرمائز نہیں ہے۔ اللہ جتنا دے رہا ہے اسی میں خوش ہونا چاہیے، اللہ جس حال میں آپ کو رکھ رہا ہے اس حال میں خوش ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کسی کو اللہ تعالیٰ زیادہ دے رہا آپ کے پاس کچھ کم ہے تو اللہ ہی کو گالی دینے لگے، اللہ کے ذات کے اوپر اللہ کے ذات کے اوپر بھروسہ ہی نہ ہو تو میرے بھائیو اللہ پر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ جس حال میں رکھے ہم خوش ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی میرا مالک ہے۔ ایمان، اخلاص، کام کر رہے تو اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، خلوص ہونا چاہیے۔ دکھاوا، ریاکاری اللہ کو، شو بازی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور تیسری چیز، اگر کوئی عمل کر رہے ہیں تو اس کے اندر تیسری چیز یہ ہونی چاہیے کہ اس کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی ہو، تب وہ عبادت کا آپ کی قابل قبول۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں عشاء کی، اب ہم سوچیں کہ ہمارے پاس ٹائم وقت ہی وقت ہے، مسجد میں نماز پڑھنا تو جا نہ سکے، چلو ہم اپنے گھر کے اندر نماز پڑھ لیں، لیکن آپ کے دماغ میں ایک بات آئی، نماز تو نماز ہے، رکعت میں ثواب ملتا ہے، 4 رکعت عشاء میں ہم نہیں پڑھیں گے بلکہ ہم 10 رکعت آج پڑھیں گے، 4 رکعت نہیں 10 رکعت پڑھ رہے ہیں،
ٹائم ہے ہمارے پاس، کیا ٹینشن ہے، کہیں تو جانا ہے نہیں، کوئی کام نہیں ہے. ہم 4 رکعت نہیں بلکہ ہم 10 رکعت عشاء کی نماز پڑھیں گے. نماز ہی تو ہے. آپ بتائیے یہ نماز آپ کے قابل قبول ہے؟ 10 رکعت آپ پڑھ رہے ہیں عشاء کی نماز، آپ کی نماز منہ پہ مار دی جائے گی. آپ کی نماز قابل قبول نہیں. آپ نے رکوع صحیح کیا، سجدہ صحیح کیا، قیام صحیح کیا، سب کچھ صحیح کیا، لیکن آپ 4 کی جگہ آپ نے 10 رکعت نماز پڑھ لی. آپ کی وہ نماز قابل قبول نہیں. کیوں؟ اس کے اندر جناب محمد رسول اللہ کا مہر مہر نہیں ہے. ابھی آپ یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کے اندر کتنے خرافات ہوئے. گلیوں میں، شہروں کے اندر قمقمے اور لائٹنگ اور جھنڈے لگائے گئے اور نبی کی آمد مرحبا مرحبا کے نعرے بھی لگائے گئے. اور کچھ جگہوں میں تو لکھا گیا وہابی حرامی. دیکھا آپ نے سوشل میڈیا میں یہ چیزیں وائرل ہو جاتی ہے، لکھا وہابی حرامی. کیوں؟ یہ گستاخ رسول ہے، یہ نبی کی آمد پہ مرحبا نہیں کہتے ہیں اور یہ نبی کو نہیں مانتے. ہم نے کہیں کہا تھا کہ اگر محمد رسول اللہ نے اگر کبھی کہا ہوتا اپنے صحابہ سے کہ تم میرا برتھ ڈے منانا، میری میلاد منانا، اللہ کی قسم ایک حدیث دکھا دو، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد اور ابن ماجہ وغیرہ کے اندر آپ ایک حدیث دکھا دو، ایک حدیث، 2 نہیں، ایک دکھا دو، 2 3 نہیں، ایک دکھا دو کہ نبی نے کبھی منایا ہو یا نبی نے کبھی منانے کا حکم دیا ہو. آپ کہیں گے نبی نہیں منایا، نبی نے منانے کا حکم نہیں دیا، لیکن اگر کوئی منائے گا تو غلط کیا ہے. ایک مولوی کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے کہ غلط کیا ہے، اس میں منع تو نہیں ہے، آپ نے نہ کیا ہے نہ کرنے کو کہا ہے، لیکن منع تو آپ نے نہیں کیا ہے. اب ہم کریں گے. تو آپ نے 4 رکعت نماز عشاء کی پڑھی ہے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ 8 مت پڑھو، 9 مت پڑھو، 10 مت پڑھو. منع کہاں کیا؟ پڑھ لو نماز، آپ پڑھ لیجئے. کہتا ہے کہ منع کہاں کیا ہے، کر سکتے ہیں. اب بتاؤ، نبی کو جاننے والا سب سے زیادہ صحابہ کرام، نبی کو سمجھنے والا سب سے زیادہ صحابہ.